الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلی گزارش تو میں نے آپ سے یہ کرنی ہے کہ آپ سب لوگ اور جتنے لوگوں سے آپ کہہ سکتے ہیں ان سب سے گزارش کریں کہ وہ بڑے گڑ گڑا کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں مجاہدین فلسطین کی کامیابی کے لیے۔ انہوں نے امت مسلمہ جس طرح یہود کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اس اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف ایسی کارروائی کریں جو حیرت انگیز ہے پوری دنیا کے لیے۔ سر جیسے افغانستان والوں نے کیا، انشاءاللہ یہ لوگ بھی اللہ کی مدد ان کے لیے بھی حاضر ہوگی۔ ہاں، لیکن ہم دعا تو کریں نا، ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں تاکہ قیامت کے دن ہم بجائے اس کے کہ ہم امریکہ اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری ہمدردیاں سچی پکی ہمدردیاں ان مجاہدین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ اچھا، اب آج ہم نے شروع کرنی ہے سورہ انفال سر۔ اچھا، سورہ انفال کا مضمون کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ مال غنیمت۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تبصرہ ہے جنگ بدر پر، اور وہاں مال غنیمت کا واقعہ پیش ہے۔ آپ ایک بات کو بالکل ایسی بات کرتے ہیں جو واقعات کے خلاف ہوتی ہے۔ ذرا ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ جنگ بدر پر تبصرہ ہے پورے کا پورا سورہ انفال میں، پہلی بات، نمبر 1۔ نمبر 2، کیونکہ ہم سیرت پڑھ رہے تھے، میں آج آپ کے سامنے، آپ نے سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو مل بھی چکا ہے، کہ جب تک ہم جنگ بدر سے پیچھے چلیں اور ہجرت مدینہ تک ہم جائیں، ان سب کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں جنگ بدر کی جو حقیقت ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گی، اسباب، واقعات، اس کے نتائج، سب چیزیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اچھا، اب چند سوال پھر آپ کے سامنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس لیے ہوئی تھی؟ جلدی بتائیں۔ شر کو ختم کرنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے۔ بس یہی جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، وہ اصل مقصد یہ تھا کہ اس دین کو غالب کر دیں۔ جب یہ دین غالب ہوگا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اتنا محدود کر رہے ہیں۔ اللہ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تھا مقصد۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو واقعات ہیں ان کا گہرا مطالعہ کر کے دنیا میں قیامت تک کوئی حکومت یہ کام کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہ انہی اصولوں پر قائم کرے جن اصولوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، جو قرآن نے بتائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ یہ ہے اصل۔ ہم نے قرآن کو بڑا لمیٹڈ سمجھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بس جی وہ نیکی پھیلانے آئے تھے اور برائی کو روکنے آئے تھے، یہ بڑا چھوٹا سا مقصد ہے۔ بڑا مقصد یہ تھا کہ جب دین غالب ہو جائے گا تو اللہ کی مرضی اس دھرتی پر قائم ہوگی۔ تو نبی آتا ہے اللہ کے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ اب ہم
اس روشنی میں جب تک سیرت کو نہیں پڑھیں گے نا، سیرت بالکل سمجھ نہیں آئے گی، اور ہم سیرت سے الٹے سیدھے مقصد نکالتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم اس ڈائریکشن میں تھا کہ یہ اللہ کا دین غالب کرنے کی میری ذمہ داری ہے۔ آپ نے 13 سال مکے میں، انشاءاللہ جب اگلی مکی صورت آئے گی تو میں آپ کو پوری مکی سیرت کے واقعات میں بیان کر دوں گا۔ آج کیونکہ یہ مدنی صورت ہے تو میں نے آپ انشاءاللہ مدنی سیرت کے حوالے سے ہجرت کے واقعات اور پھر جنگ بدر تک جو واقعات ہوئے ہیں اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو کامیاب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حکمت اور بصیرت اور بذریعہ وحی ایسی رہنمائی کی کہ مکے کے 13 سال کے بعد مدینے میں جب پہنچے ہیں، کن حالات میں پہنچے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ وہاں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ تو اس لیے آپ مہربانی کر کے ہم اس محدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول بہت بڑا رول تھا، قیامت تک رول ہے، آپ قیامت تک کے نبی ہیں کہ اس دین کو جس نے غالب کرنا ہے۔ بھئی افغانستان میں دیکھ لیں آپ، قرآن و سنت کے مطابق 20 سال قربانیاں دی انہوں نے، امریکہ کو ایسا بے بس کیا کہ ایسی ذلت آمیز شکست کھا کے بھاگا ہے کہ آج وہ زخم چاٹ رہا ہے، اور اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے مجاہدین فلسطین کو۔ جو کارنامہ انہوں نے کیا ہے آپ سنیں، آپ واقعات کو پڑھیں سمجھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اسرائیل جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں انوینسیبل ہوں، میں ناقابل شکست ہوں، انہوں نے وقتی طور پر اس کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے۔ آگے حالات اور واقعات کیا کچھ ہوتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ ہی بہتر کرے گا، اللہ ان کی مدد کرے، ہم دعا کریں۔ اچھا، اب اگر دیکھیں آپ کے اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہوں تو ضرور کیا کریں۔ اگر میں کہیں ایگزیجریشن کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کی دلیل سے قائل کروں گا۔ اگر میری بات ٹھیک نہ ہوئی تو میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم پس منظر اور پیش منظر میں دیکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے کیا کارنامے کیے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ذرا ہجرت کے واقعات کہ 13 سال مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی تھی، اچھا اس میں سب سے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچیومنٹ کیا تھی؟ جو آپ سب سے بہترین ہدف کیا حاصل کیا تھا آپ نے؟ جلدی بتائیں۔ سر وہ جو آپ کی پشت کے پیچھے ایک کارواں تھا صحابہ کرام کا، مخلص، بلند سیرت، سر جان کردار سازی، اور شاباش، سر وہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو صحابہ کرام آپ کو لے آپ کے نے بتا دی، آپ ذرا چپ رہے نا تاکہ دوسروں کو موقع دیں۔ سر انصار کا اپنے گھر میں جگہ دے دینا اور بہت سی 13 قربانیاں۔ سال آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ انصار آئے ہیں 12 جی ہجری میں، سوری 12 نبوی میں، میں بات کر رہا ہوں 13 سال مکے کی زندگی میں۔ یہ بات آپ نے خاتون نے ٹھیک بتائی، لیکن ان کے الفاظ الٹے سیدھے تھے۔ آپ نے وہ گروہ تیار کر دیا جو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنا، اتنے مخلص 13 سال ان کو ایسی بھٹی سے گزارا کہ وہ کندن بن کے نکلے۔ اب آپ دیکھ لیں ان کے پاس وہ طاقت اور قوت ہے حضرت ابو صدیق کی نظر میں، ابو صدیق کی حالت میں، عمر فاروق کی، اور وہ جو مشرکین جو مہاجرین مکہ ہے، اور پھر ان کے ساتھ مل کے انصار مدینہ۔ سیرت کو بڑا کلیئرلی سمجھیں، اور اس مین مقصد کے لیے کہ اسلام کس طرح غالب ہوا جو آج امت کا فریضہ ہے۔
اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ 13 سال کے بعد جو مدینے میں، یہ تو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی. اگر میں اس میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہوں تو آپ اپنے کامنٹ سے پورا کر دیں. لیکن کفار مکہ نے بھی انتہا کر دی، اور اب ان کے نزدیک شیطانی سب سے بڑا حربہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیں تاکہ نہ بانس رہے نہ بانسری. اور یہ ان کا فیصلہ ہو گیا مشرکین مکہ کا. اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے، بدبختوں نے کیا کیا کہ 13 افراد ہر قبیلے کے سردار لے کر اور ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ جو ہیں ادھر، وہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں، اور ختم کر کے، یار وہ دیر سے آئے تو چھوڑے جی. اچھا، جزاک اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ 13 سال میں جو مین ان کے مخالفت کا تھا نا، وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی ان کا گھٹی میں پڑ چکی تھی، اس کی مخالفت. نمبر 2، آباء و اجداد کے دین جو شرک پر مبنی تھا اس کو برا کہنا، رسم و رواج پر تنقیدیں کرنا جو بری رسمیں تھیں، نسلی تفاخر جو ان کے درمیان قبائلی عصبیت کوٹ کوٹ کے بھر چکی تھی، مساوات کے معاشرے میں یہ سرداری نظام سب سے بڑا حربہ ہے طاغوت کا. آج بھی آپ دیکھ لیں تو مساوات آپ چاہتے تھے کہ انسان برابر ہوں، اور پھر تجارتی مفادات جو تھے وہ بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ معاشی زندگی ساری اس کی مکے کی جو تھی وہ ان تجارتی مفادات پر مبنی تھی. اور قبائلی کے نظام کا آپ خاتمہ چاہتے تھے، اور وہاں مکے میں قبائلی نظام کی جڑیں بہت گہری تھیں، اور اسلام میں دیگر مذاہب کا احترام بھی ہونا چاہیے. تو یہ تھے سب بہت بڑے بڑے نکات جو مخالفت کا اسباب تھے، کہ سبب تھے وہاں مکے کی زندگی میں. آگے چلتے ہیں. اچھا، اب مدینے کی ہجرت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اختیار فرمائی؟ سب سے پہلے تو آپ پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ کتنے ہٹ دھرم اور ضدی تھے مکے والے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اجازت آ چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے سازگار حالات پیدا فرما دیے تھے. انصار آئے وہاں سے، انہوں نے معاہدہ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ آئیں، ہم آپ کی اپنے جس طرح بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کریں گے. اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے ایسا حق ادا کیا کہ اب وہ ایمان کی نشانی بن گئے، کہ جس نے ان سے محبت کی، حدیث میں آتا ہے وہ مومن ہے، اور جس نے ان کی مخالفت کی گویا وہ منافق ہے. پھر مسلمانوں میں ستم و ستم کی تو انتہا ہو گئی تھی. حضرت سمیہ کی شہادت آپ کے سامنے ہے. ہجرت ابشہ کا تجربہ بہت کامیاب رہا. اللہ تعالیٰ نے 5 نبی میں جو ہوئی، پھر 6 نبی میں ہوئی، دونوں میں اس نے بڑی پشت پناہی کی شاہ حبشہ نجاشی نے. اور اہل کی مدینہ کی دعوت آپ پڑھ چکے ہیں کہ 2-3 گروہ جو آئے تھے وہ بڑی کامیاب رہی، اور انہوں نے دعوت دے دی. اور پھر مدینہ منورہ کی دفاعی حیثیت بھی بہت اہم تھی. جس طرح پاکستان کی دفاعی حیثیت ہے کہ چائنا بھی اور امریکہ بھی اور یورپ بھی سب ہماری دفاعی پوزیشن کی وجہ سے. اچھا، تو یہ مجھے بتائیں آپ کہ یہ مدینہ منورہ کی دفاعی حیثیت کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسے؟ سر، یمن اور شام کا جو راستہ تھا نا وہ بحر احمر سے جاتا تھا اور وہ مدینہ کی زد میں آتا تھا، تو اس وجہ سے یعنی ان کا راستہ رک سکتا تھا نا مسلمانوں کے لیے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چاہے تجارتی نقطہ نظر سے ہو کہ تجارتی وفود کا گزر ہو، وہ بالکل بحر احمر کے ساتھ جاتا تھا اور ادھر سائڈ میں مدینہ تھا. چاہے وہاں فوجوں کی موومنٹ ہو، وہ اس کے لیے بھی مدینے کی پوزیشن بہت، اس لیے دفاعی حیثیت سے.
اور دین اسلام فروغ پا سکتا ہے جب ایک معاشرہ عین دینی بنیادوں پر قائم ہو. یہ مکے میں ممکن نہیں تھا. مشرکین مکہ ایک زمانے سے وہاں بڑی جمائی ان کی وہ تھی حیثیت. تو مدینے میں یہ ممکن تھا اس لیے تاکہ اسلام کا معاشرہ قائم ہو جائے اور اس کا معاشرے کے قیام سے دنیا کو ایک میسج جاتا ہے جیسے آج افغانستان سے جا رہا ہے. ورلڈ بینک یہودیوں کا اور امریکہ کا پٹھو ہے. اس کو ماننا پڑا ہے کہ آج اگر معیشت دنیا میں پھل پھول رہی ہے تو وہ افغانستان کی ہے. یہ ہے وہ میسج. جب یہ جاتا ہے تو دوسرے نظام کانپنے لگتے ہیں جو کفر پہ مبنی طاغوت پہ مبنی ہوتے ہیں نا. کاش آج بھی دنیا میں اگر اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے, اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور وہ حدود کا نفاذ کر دے تو دنیا میں اس سے خوشحال, اس سے طاقتور کوئی قوم نہیں ہوگی, کوئی حکومت نہیں ہوگی. کوئی سوال یہاں پہ. اور 8ویں بات جو ہے, اب انہوں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کفار مکہ کو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ختم کر دیں تو پھر ہی یہ تحریک ختم ہو سکتی ہے, ورنہ یہ تحریک ہمارے گھروں میں بھی آ چکی ہے. کوئی سوال, کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. بات کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا, اب ذرا بڑے غور سے دیکھیے کہ یہ ہیں وہ مین واقعات. تھوڑی تھوڑی تفصیل میں بیان کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ایک نصیحت کی, اس کی تفصیل آگے آئے گی. اصل میں ہوا یہ کہ میں اس کا پوری تفصیل, میں اس کو پڑھ کے پھر آپ پوری تفصیل آگے بیان کرتا ہوں تاکہ پھر آپ کو ورنہ ریپیٹیشن ہو جائے گی. اچھا, یہ تو مکہ معظمہ سے اظہار محبت. بلکہ یہ کیا بات ہے, اس میں کیا چیز ہے یہ آپ نے اظہار محبت کے لیے کیا کیا؟ سر کیا کیا انہوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا, پیدائش بھی وہی تھی, پلے بھی وہیں پر, اور پھر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی تھے. اس کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے بہت غم ہے کہ میں تجھے چھوڑ رہا ہوں, اگر مجھے یہ کافر تنگ نہ کرتے تو میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا. جزاک اللہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. جب تک سیرت نہیں سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے ایسی محبت ہے کہ یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. غور سور میں آپ کافر تو پیچھے چل رہے تھے, تعاقب کر رہے تھے کسی طرح, اور اعلان کر دیا تھا کہ 100 اونٹ دیں گے جو پکڑ کے زندہ یا مردہ لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کار سور میں چھپے رہے. سراقہ نے تعاقب کیا 100 اونٹوں کے لالچ میں, اور آپ کے ساتھ ایک بڑا ماہر تھا راستے کا, تو اس نے راستے کی تبدیلی کہ نارمل راستے سے ہٹ کے چلا, اور پھر آپ جب پہنچے تو پہلا قیام آپ نے کعبہ میں کیا اور وہاں مسجد کعبہ کی بنیاد رکھی, اور پھر مدینے میں جو استقبال ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان بچوں, مردوں اور عورتوں نے. آپ نے سب سے پہلا قیام جو وہاں مکے میں ہر آدمی مدینے میں چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ٹھہرے. آپ سوچیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے, مدینے والے. تو آپ نے پھر اس کے قیام کیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, اور پھر مسجد نبی کا آغاز کیا. یہ مسجد نبی یاد رکھیں, یہ آج جو مسلمانوں کے تباہی کا باعث ہیں وہ ان کے بڑے بڑے وہ ہیں سیکریٹریٹ اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس. مسلمان معاشرے کا ہمیشہ محور اور مرکز مسجد رہا ہے. کبھی سوچیں, کبھی کمپیئر کریں کہ یہ مسجد نبوی GHQ تھا, فوجوں کا جنرل ہیڈ کوارٹر مسجد نبوی تھا. مدینے کی ریاست کی سپریم کورٹ مسجد نبوی تھی.
ہر چھوٹا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے میٹنگ مسجد نبوی میں. کتنے ہم نے مسجدیں ویران کر دی اور اس کے آگے بڑھ کر ہم نے اس پہ نشان لگا دیے یہ فلاں مسلک کی ہے، یہ فلاں مسلک کی ہے. تو اللہ کا گھر تو نہیں رہا. سوچیں کہ ہم کتنے گمراہی میں دور نکل گئے ہیں. اس سیرت کو اس طرح پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں سے ہم نے واپس اور کس جگہ جانا ہے. سر کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. ذرا میں اپنے مائک بند کریں پلیز، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ذرا ان ایک ایک پوائنٹ کو سمجھیں خدا کے لیے. پھر آپ کو اس دین سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کر کے مدینے کی ریاست کو امن کا گہوارہ بنا دیا، اس دین کی عظمتوں کا آپ کو خیال ہوگا. پھر آپ سمجھیں گے. یہ سیرت ایسے ہی ہم کا واقعات پڑھ لے کے. اور سب سے پہلا کام آپ نے مدینے میں پہنچ کے اذان کی ابتدا کی. لوگوں کو کس کی طرف بلایا؟ نماز کی طرف بلایا. اور اذان کے الفاظ پہ غور کریں، کبھی ہم نہیں کرتے غور. سب سے صدا میں پہلی بات اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑی ہستی اس کائنات کی کون ہے؟ آپ ذرا غور تو کریں ان الفاظ پر اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مومن کا کام اس اذان کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے. اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہادت، اللہ کے لیے گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی، اور یہ نماز اور اس کی فیض و برکات ہر انسان تک پہنچ جائے. قبول کرتا ہے نہیں کرتا، اللہ نے اس کو آزادی دی ہے، لیکن اسلامی ریاست کا یہ کام ہے. اچھا، اس کے بعد یہ میثاق مدینہ جو ہے، اس میں تو آپ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نبی کو سب سے زیادہ حکمت دیتا ہے نا، کہ ٹھیک فیصلہ، بر وقت فیصلہ، بر موقع فیصلہ، حالات کے مطابق، اور پھر اس فیصلے کے نتائج مستقبل پر بہت ہی اچھے ہوں. اس کے لیے آپ نے میثاق مدینہ کیا. اب اس کی تفصیل آگے آ رہی ہیں. ان میں سے کسی پوائنٹ پر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں. بڑے خوبصورت اور بڑے دیر پا اور تاریخ ساز نتائج اور ثمرات نکلے اس ہجرت کے. سب سے پہلا کام جو نبی جس کے ذریعہ دین کا نفاذ کر سکتا ہے وہ ہے اسلامی ریاست کا قیام. ایک اسلامی ریاست اور اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہو اور نبی اس کو نافذ کر رہا ہو. یہ نہ صرف ہجرت مدینہ کے بعد چیز اللہ نے عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. مسلمانوں کے لیے آزاد ماحول. کیا مطلب ہے یہ آزاد ماحول کا؟ کیا مطلب ہے کہ ان کو جس طرح ہمارے ملک میں آزاد ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. آزادی کس کے لیے؟ نفاذ دین کے لیے، دین پر عمل کرنے کی آزادی، جو مکے میں نہیں تھی. کلمہ پڑھنے کے بعد سن لیں بڑے غور سے، ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے. ہم آزاد نہیں ہیں. ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کر لیا کلمہ پڑھ کر. آزادی اب ہم نے سرنڈر کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب ہمارا رول ماڈل صرف اور صرف اللہ کا رسول ہے، کوئی اور نہیں ہے. اور اگر کسی اور کو بنائیں گے جو ہم نے بنایا تو تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہوگی. تاریخ گواہ ہے، اپنے ملک کو دیکھ لیں. یہ جو رشتہ اخوت کی برکات ہے نا، ہائے ہائے ہائے، یہ تو جا کے پوچھیں نا مہاجرین اور انصار سے. انتہا ہے ایثار کی، اور تاریخ کبھی نہیں پیش کر سکے. ہم اس نبی کے فالوور ہو کے ہم کہتے ہیں یہ جو مجاہدین افغانستان ہے اتنی دیر میں نکل جائیں یہاں سے.
کیا آپ نے یہاں ایک صاحب سے سنا ہوگا جنہوں نے میرے اس لیکچر میں ہی آپ کہا تھا کہ جی ہم نے تو بڑی مدد کی ہے. ہم نے خاک مدد کی ہے. امریکہ جو کہتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں, اللہ جو کہتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کتنی بدبختی ہے یہ. ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ اس سے اثرات کیا ہوں گے, کتنے تباہ کن ہوں گے. اچھا, مدینے سے یہودی اقتدار کا خاتمہ بہت بڑا نقطہ ہے, بہت بڑا نقطہ ہے. بھلا کیوں؟ کون بتائے گا؟ سر جی سیرت, تینوں قبیلوں کا بتانا ہے. 3 قبیلے تھے ان کے یہودیوں کے. آپ مجھے شارٹ بتائیں. جی بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو بنو قینقاع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ انہوں نے بلوا دیکھیں, بولا آپ تفصیل میں جا رہے ہیں, وہ میں بیان کروں گا. مجھے یہ جی بتائیں کہ یہ ان کا اقتدار کے خاتمے کا مطلب کیا ہے. آپ بڑے غور سے سنیں, میں بتاتا ہوں. یہ قبیلے بالکل پورے کا پورا مدینے کی معیشت و معاشرت و ان کے ہاتھ میں تھی. یہ اتنے جمع جمائے تھے کہ سارے انصار جو تھے وہ تھے مزارے تھے. زمینیں ان کے پاس تھیں, بینکر ان کے پاس تھے, فوجیں ان کے پاس تھیں. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی نا, تو پتہ ہے یہ یہودی کیا کہتے تھے؟ کہنے لگے کیا ہوگا بھئی, یہ آئے ہمارے مزاروں کے پاس, یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے. یہ ہے یہودی اقتدار وہاں مدینے میں. وہ 3 قبیلے اپنی جگہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ساری باتیں, لیکن اصل دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہودی مدینے کو کنٹرول کر رہا تھا ہر لحاظ سے, دفاعی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے. اور پھر آپ دیکھیں یہ جو اسلام کو فروغ ملا ہے, جس طرح اسلام پورے جزیرۃ العرب میں چھا گیا, 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا. یہ اسی وقت ممکن تھا کہ ایک ریاست جیسے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی. پھر اسلام نافذ ہوا, احکامات نازل ہوئے, مدنی صورتوں میں وہ نافذ ہوئے, اور خود ایک اسلامی ریاست انوینسیبل بن گئی, ناقابل شکست. تفصیلات آئیں گی آگے. اور عبادت کی آزادی, صرف نماز روزے کی نہیں, بلکہ دین کو نافذ کرنا, دین پر عمل کرنا ایسا ممکن ہوا, اور ایسا اس کو ماحول ملا کہ دین پورے کا پورا نافذ ہو کے اس کے اثرات اور ثمرات بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور 9 ہجری فتح مکہ کے بعد 8 اور 9 ہجری میں پورا عرب مدینے میں آ گیا. کس لیے؟ قبائل سے اسلام قبول کرنے کے لیے. اور جس چیز نے ان سب چیزوں کو ممکن بنایا اسلام کے غلبے کو, وہ جہاد و قتال تھا. اور آخری بات کہ مدینہ دارالاسلام بن گیا. پورا اسلام آپ نے دیکھنا ہے اپنی ہر شکل میں, نفاذ میں, اصولوں میں, قاعدوں میں, ضابطوں میں, اس کے فیض و برکات وہ مدینے میں جا کے دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کرام کے دور میں. کوئی سوال یہاں تک, یہ خلاصہ تھا. اب میں ہجرت مدینہ کے واقعات مختصراً بیان کروں گا. یہاں تک کوئی سوال ہو؟ سیرت کو ہم جب تک اس طرح نہیں پڑھیں گے, اس طرح نہیں سمجھیں گے, قرآن اسی سیرت کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے, وہ آیات, وہ ساری کی ساری عملی تفسیر یہ ہے جو آپ آج دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب ہم چلتے ہیں قریش کی تدبیر کیا تھی. بڑے غور سے دیکھیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قریش نے فیصلہ کر لیا اپنی ایک بڑی میٹنگ کر کے دار الندوہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سازش کر کے
ایک ہر قبیلے کا بندہ آئے اور وہ سارے مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں، تاکہ پھر قریش جو ہے، جو آپ کا قبیلہ ہے، وہ آپ سے خون بہا لینے پر مجبور ہو جائے گا، کس کس کو قتل کرے گا، کس کس سے لڑے گا۔ یہ تھا ان کا پروگرام، جس کو وہ اپنے طور پر فول پروف سمجھتے تھے۔ کبھی آپ دیکھیں یہ دنیا ہمیشہ اس میں یہی چیزیں ریپیٹ ہوتی رہی ہیں۔ امریکہ بالکل آیا تھا کہ میرے ساتھ نیٹو، میرے ساتھ سارے اللہ کے مارے ہوئے، اللہ کے دھتکارے ہوئے اسلامی ممالک بھی میرے ساتھ، پاکستان بھی میرے ساتھ، تو میں کیسے نہیں شکست دوں گا؟ حالات اور واقعات میری فیور میں ہیں، لیکن حالات اور واقعات کو فیور میں بنانے والی ہستی کوئی اور ہے، اسباب پہ کنٹرول کسی اور کا ہے، وہ ہستی اسی کو لیے اس کو فیوریبل بناتی ہے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ذلیل ہو کے امریکہ نکلا ہے۔ تو قریش مکہ کو ایسا ہی ناز تھا، ساری مشرکین مکہ کو۔ اور اب اللہ کی تائید اور نصرت دیکھیں، فتح، اور دیکھیں نبی کو کمال جو حاصل ہوتا ہے نا، آپ صرف پڑھتے ہیں ہم تو ہم کہتے ہیں بس یہ ایسے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کہتا ہے کہ میں تو وہی کو فالو کرتا ہوں اور کسی چیز کو فالو نہیں کرتا، جو اللہ کا میرے پاس پیغام آتا ہے اس کے مطابق میں چلتا ہوں۔ اتنی سی بات کہہ کہ قرآن چپ ہو جاتا ہے، حالانکہ اسی بات میں نبی کی کامیابی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے۔ دیکھ لیں، آئے حضرت جبرائیل امین وہی لے کے بتا دیا کہ آج آپ اس بستر پہ نہ سوئیں، اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے پوری تفصیل سے، اور اسی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو تیار کیا، کیونکہ وہ آپ کے بہت ہی ٹرسٹڈ صحابہ میں سے ہیں، رازدار وہ۔ اور ایک شخص ہے عبداللہ بن ارکت لیسی، یہ بڑا ماہر ہے راستوں کا، اس سے آپ نے عہد و پیمان لے لیا، اور پھر جب آپ رات نکلے ہیں گھر سے تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تجویز کیا تھی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال کی آیت ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ اور جب کافر تیرے متعلق تدبیریں سوچ رہے تھے کہ یا تو تمہیں قید کر دیں، نمبر 1، نمبر 2 تمہیں قتل کر دیں، یا نمبر 3 آپ کو جلا وطن کر دیں، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کائنات میں، آج بھی دیکھیں یہ جو فلسطین میں ہوا ہے وہ فلسطینیوں کی تدبیریں تھیں، ساری یہودیوں کی تدبیریں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تدبیریں سنائیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور آج یہ واقعہ دنیا کو حیران کر کے دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، کیوں؟ معاملات سارے اللہ کی مانیٹرنگ میں ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دلوں کے حال سے راضی ہے، واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چال کافروں کی بے عین ہی پتہ ہے، ان سے زیادہ پتہ ہے کافروں جنہوں نے بنائی ہے۔ اور اللہ کیسی تدبیریں کرتا ہے؟ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کافروں کی آج تک جتنے یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس کو تو اقتدار نہیں بچایا، ہمیں بچا لے گا، میں عقل مند ہوں۔ یہ فرعون تھا نا، یہ بے وقوف تھا، میں اس سے بھی زیادہ عقل مند ہوں، میں اللہ کو دیکھوں، میں نعوذ باللہ، وہ اپنے تئیں سوچتا ہے کہ اللہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، طاقت، قدرت، عقل سب کچھ میرے پاس ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس سے بڑھ کر اس کے ساری چیزوں سے واقف صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے مومن کا۔ آپ ذرا سوچیں
کبھی آپ کو اگر فلسطین کے حالات پتہ ہونا، یہ جو کچھ واقعہ ہوا ہے یہ بالکل ایک حیران کن واقعہ ہے. یہ اسرائیل کے آنکھوں کے نیچے سب کچھ ہوا ہے. انہوں نے دوربینیں لگائی ہوئی تھی، امریکہ ان کی پشت پہ تھا، یورپ ان کی پشت پہ تھا، لیکن جب اللہ کسی کی تائید اور نصرت فرماتے ہیں تو وہ کس طرح ان کو جو ہے زک پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ مجاہدین فلسطین کی مدد فرمائے. اب یہ تھے ان کے پلان. اللہ نے اس سارے پلان کو ان کافروں کے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور آپ جب گھر چھوڑتے ہیں تو یہ دعا یاسین کی یہ صورت آپ آیت ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن کاش آپ اس کو اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی سمجھیں. ایک واقعہ صرف اس کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار بنا دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور پیچھے بھی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈھانک لیا، کور کر لیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں، لیکن رب نے یہ کیفیت جو اس آیت میں نہ آگے دیکھ سکتے ہیں نہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، ڈھانک دیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے گزر کے جاتے ہیں وہاں سے. یہ ہے اللہ کی تدبیر، یہ ہے کامیاب ترین تدبیر، اور یہ ہے کافروں کی تدبیریں، چالیں جو بالکل نکمی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھے گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور ان کو ساتھ لیا، اور پھر آپ نے 5 کلومیٹر مدینے سے دور جو غار ثور ہے اس پہاڑ میں جا کے آپ نے غار ثور میں پناہ لے لی. کیوں؟ وہاں بھی ایک بڑے عجیب معجزے ہوتے ہیں. یہ جب صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بستر پر ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ساری کہ بستر پہ لیٹے ہوئے گئے ہی نہیں ہیں. وہ دیکھا جا کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو مارا پیٹا بھی اور ان کو برا بھلا بھی کہا. بدبخت غصے میں تھے. جب کسی کی چال ناکام ہو جاتی ہے نا، وہ بالکل یہی حرکت کرتا ہے. تو اب جب آپ وہاں غار ثور میں پہنچے ہیں تو دیکھیں سبحان اللہ، یہ اعزاز صرف اور صرف ابوبکر صدیق کو حاصل ہے. سب سے پہلے خود اندر جاتے ہیں ابوبکر صدیق، سارے بند کرتے ہیں سوراخ، ایک رہ گیا اور اس کو کھلا چھوڑ دیا. حضور کو اندر لے کے گئے. آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو گئے، تھکے ہوئے تھے. سوچیں کتنے خوش قسمت ہیں ابوبکر، کتنے خوش قسمت ہیں. اللہ اکبر. یہ سعادت کسی کا زور بازو نہیں ہے، یہ رب جس کے لیے لکھتے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کو ڈس لیا اور آپ ہلے نہیں، لیکن شدت درد کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور وہ جو ٹپکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، تو آپ بیدار ہو گئے. تو آپ نے جب پوچھا حضور نے تو فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. معجزہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی غار ثور میں 3 دن. اچھا، اس میں ایک واقعہ جو یہاں نہیں ہے، تاریخ میں موجود ہے. قریش فٹ پرنٹس کو دیکھتے ہوئے پہنچ گئے غار، اور سامنے ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو پہنچ گئے. ہائے ہائے، یہ ایمان ہے نبی کا. اللہ اکبر. کبھی آپ ان چیزوں کو سمجھیں، روکیں، ذرا غور کریں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے، اور وہاں آپ کو اللہ کی تائید اور نصرت ایسی نظر آئے گی کہ آپ یہ دنیا کے جو اسباب ہیں ان کو بھول جائیں گے. آپ یہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں کہ اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. تو حضور جو فرماتے ہیں نا، کاش اب اس پہ ان اللہ معنا، ہمارا رب اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ وہ الفاظ ہیں
جو اسی شخص کو نصیب ہیں جس کو اللہ پر یقین ہے. یقین ابو بکر صدیق کو بھی تھا، میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ اسباب کو دیکھ رہے تھے. اسباب کو الٹنے والی ہستی نے ان کو کیسا الٹا. یہ ہے وہ اگلی آپ کے سامنے آپ کے ہینڈ آؤٹ پہ موجود ہے کہ حضرت علی سے انہوں نے بدسلوکی کی، مار پٹائی کی، اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے، کچھ دیر قید بھی رکھا، لیکن بے فائدہ. یہ ہیں کمالات، یہ ہیں حضرت علی نے کس طرح. آپ کو پتہ ہے حضرت علی کس کے ہاں پلے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. کتنا خوش قسمت ہے یہ شخص. کن کن آپ مجھے یہ بتائیں، ان کو پتہ ہے کہ اس بستر پہ سونے کا مطلب میری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن حضور کا فرمان حضرت علی نے بخوشی قبول کیا. اور پھر یہ ساری ان کے درجے قیامت کے دن کیا ہوں گے آپ ذرا خود دیکھیں. یہ ان کو اس طرح نہ پڑھیں، ان کو پڑھتے وقت اس بات کو دیکھیں، اس کا حصہ بن جائیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا. سبحان اللہ، کیا کمالات ہیں بکر صدیق کے، کیا کمالات ہیں حضرت علی کے، کیا کہنے. اللہ کس طرح راضی ہوگا ان سے، ان کو رضائے الہی کے خزانے ملیں گے. اب یہ دوڑتے ہوئے پہنچے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر. ان کو پتہ تھا، اور اس خبیث ابو جہل نے ایک چانٹا مارا حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں. اور خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی جو ہے وہ بھی گر گئی. ذرا غور فرمائیں کہ یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا. اس نبی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جانوں پر کھیل کر یہ دین ہمیں پہنچایا ہے، جانوں کی بازی لگا کر ہم تک پہنچایا ہے. کتنے بدبخت ہوں گے کہ ہم اس دین کی قدر نہ کریں، اور کتنے اللہ کی لعنتوں کو جو ہم پر برس رہی ہیں اس کے مستحق ہوں گے، اس کا بھی دیکھ لیں. کاش ہم ان پہ عمل کرتے، کاش ہم ان پر عمل کرتے. آج اتنے ذلیل اور رسوا نہ ہوتے، اپنی رب کے رحمتوں کے مستحق بن جاتے. آج بھی موقع ہے ہم توبہ طائب ہوں ان جہالتوں، ان گمراہیوں سے، اور پلٹیں اللہ کے دین کی طرف. اپنی غلطیوں کو احساس کر کے ان کو ختم کریں، حق کی طرف آئیں، حق پہ عمل کریں. آج بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ مہلتیں دیتا ہے. اب یہ آج نیا نہیں ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم اتنے $1 ملین دیں گے، پکڑ کے لے آئیں اس کو، اسامہ بن لادن کو. نہیں، یہ پرانے کافروں کا، مشرکوں کا یہ طریقہ واردات ہے کہ اس وقت بھی مشرکوں نے کہا کہ جو کوئی ابو بکر صدیق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے آئے، 100 اونٹ ملیں گے. اب اس زمانے کے 100 اونٹ آج کے جتنا یہ ڈالر اعلان کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھے. ذرا اس وقت کی قدر و قیمت کو سامنے رکھیں. اچھا، تو تلاش کرنے والے تو غار کے دہانے تک جا پہنچے، اس قدر قریب کہ کوئی شخص سر اونچا کرتا اور اپنے پاؤں دیکھتا تو اسے بھی دیکھ لیتے. اس صورتحال سے وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق کو سخت غم ہوا. آپ نے فرمایا، ابو بکر، ہائے 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 ہائے، ذرا غور کریں، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہو. غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نبی کا ایمان ہے، یہ نبی کا یقین ہے اللہ کی تائید اور نصرت پر. اور وہ آتی ہے، وہ آپ کے سامنے آئی، اور آپ دیکھیں وہ کافروں کو کچھ پتہ نہیں چلا. یہ ہے کمال رب العالمین کے احسانات کا. آپ دیکھیں، رات کو آتے ہیں ابو بکر صدیق کے بیٹے، اور کچھ کھانے پینے کا چیزیں جو بھی بات کی ہوتی ہے اس سے کر کے وہ چلے جاتے ہیں اور بکریوں کا دودھ پی لیتے ہیں. اچھا، یہ ان بکریوں کو لانے اور لے جانے کے لیے وہ دودھ بھی تو لا سکتے تھے.
اس کا کیا فائدہ تھا؟ سر ریوڑ کی وجہ سے ان کے پاؤں جو تھے وہ مٹ جاتے تھے نا۔ یہ ہے بات کہ ان کے پاؤں کے کوئی نشان نہیں رہتے تھے، اور کافر یہ اس ریوڑ کا اس پاؤں کے اوپر جب چلتے تھے ریوڑ تو پاؤں ختم ہو جاتا تھا۔ سمجھیں بات کو، رب العالمین، اور کس طرح یہ چیزیں سب ہو رہی ہیں۔ چوتھے دن 3 دن غار میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ راستہ لیا مدینے کا، اور مدینے میں جاتے وقت بڑے غور سے دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں، یہ خاتون جو معبد ہے، اس کے خیمے سے گزرتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ 130 کلومیٹر ہے مکہ سے، تو اس سے کہا کہ بھائی کچھ ہمیں کھانے کے لیے دے دو۔ ذرا اس کو نوٹ کریں کہ کس قسم پرسی میں آپ نکلیں کہ آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے ایک بکری ہے جو بیمار اور کمزور تھی، وہ چھوڑ گئے میرے میاں، اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو اس کا دودھ بھی نہیں ہے، کتنی بیمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ برتن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھویا، ایک برتن بھرا اور خود بھی پیا اور معبد کو بھی پلایا، اور پھر کیا کیا کہ اس کو باقی جو ہے اس کو چھوڑ کر چل دیے۔ اچھا، آپ کو حیرت ہوگی، اتنے زبان کے یہ ماہر تھے۔ معبد نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چہرے کا، آپ کی شکل کا ایک بیان دیا ہے، وہ تاریخ میں اس سے بہتر الفاظ کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آخر میں لکھا ہے کہ اس پر معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا، گویا سننے والا آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس عورت کا اتنا ضبط ہے، اتنا کنٹرول الفاظ پر کہ بالکل ٹھیک ٹھیک الفاظ کا چناؤ کر کے اس کو کمپوز کر کے جب بولتی ہے تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اب آپ سن چکے ہیں کہ 100 اونٹوں کا اعلان ہو چکا تھا، کوئی جو بھی لائے۔ اب یہ سراقہ بن جاشم جو ہے، یہ بڑا خوبصورت سپاہی ہے، اور اس نے انعام کے لالچ میں، اور اس کو اپنے اوپر بڑا ناز بھی ہے، وہ گھوڑا لے کے نکلا، اور جب پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب، تو گھوڑا اس کا پہنچنے سے پہلے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ اب وہ فالگیری میں تو ماہر تھے، اس نے ترکش سے ایک تیر نکال کر عرب کے دستور کے مطابق فال نکالی، جواب نہیں میں آیا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ تیر نکالا، اس پہ لکھا تھا نہیں، تو لہٰذا اس سے بھی پتہ چل گیا کہ دوبارہ گھوڑا دوڑایا، کیونکہ 100 اونٹ بڑا لالچ تھا۔ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، تب وہ ڈرا اور سمجھا کہ یہ ماجرا کچھ اور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، امن بخشا جائے۔ ہوئے حضور نے قبول فرمائی درخواست، سراقہ واپس ہوا، اور جو کوئی تلاش میں ملا اسے کہا، میں ادھر کی کھوج خبر لے کر چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ رب کے انتظامات دیکھیں، رب کی تدبیریں دیکھیں۔ راستے میں بریدہ بن حسیب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ کیا سعادت ہے، کیا سعادت ہے کہ نہ صرف مسلمان ہوئے، آپ کی اقتداء میں نماز بھی پڑھی۔ اور پھر جب جا رہے تھے مدینہ تو وادی ریم میں پہنچے تو حضرت عبداللہ زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی، بڑے پائے کے صحابی ہیں، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو سفید پارچہ جات پیش کیے، کیونکہ وہ تجارت سے آ رہے تھے، مال خرید کے لائے تھے، انہوں نے یہ تحفے پیش کیے دونوں کو۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور مدینے سے 3 میل باہر کچھ اونچائی پر یہ کعبہ جگہ ہے، اور یہاں کئی مسلمان گھرانے موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام پہلے پہنچ چکا تھا وہاں، اور کلثوم بن حدم ان کے سردار ہیں اس قبیلے کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں مہمان ہوئے اور 14 دن تک ان کے مہمان رہے. اور حضرت علی بھی پہنچ چکے تھے اور وہ بھی یہیں ٹھہرے، یہاں تک کہ قیام کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام کیا تھا؟ مسجد قباء. تو مدینہ کی سرزمین پر پہلی مسجد مسجد قباء ہے. 14 دن کے بعد آپ نے شہر مدینہ کا رخ کیا. یہ جمعہ کا دن تھا، راہ میں بنو سالم بن عوف کے محلے میں نماز کا وقت ہو گیا. رسول اللہ کی امامت میں جمعہ کی پہلی نماز جو ہے مدینے میں یہ یہاں پر ہوئی، اور نماز سے پہلے خطبہ پڑھا. یہ خطبہ ایسا تھا کہ جس نے سنا اثر میں ڈوب گیا. آپ سوچیں بول کون رہا ہے؟ اللہ کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ نبوت، زبان نبوت سے بیان ہو رہے ہیں. تو یہ ہے آپ کی مدینہ میں آمد. اور اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہجرت جو ہے وہ کس انداز میں ہوئی، کن حالات میں ہوئی، کیا سفر تھا. کیا آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ نبی جب حکومت قائم ہوتی ہے تو پہلی جنگ جو ہے وہ جنگ بدر ہے، اس کا میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرتا ہوں. لیکن یہاں تک آپ کا کوئی سوال ہو، کتنے اس میں نصیحتیں اور کتنے سبق ہیں ہمارے لیے، ذرا غور تو کریں. اس نبی نے اس دین کو پہنچانے کے لیے، آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ کیا تکلیفیں، کیا مصیبتیں، کیا جان جن کنی کے معاملات آپ کو پیش آئے ہیں؟ شاباش، کوئی سوال؟ آپ لوگ سو تو نہیں رہے؟ نہیں سر، جاگ رہے ہیں سب. سر جی میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب ہی نہیں دیتے. سر اس خوبصورت سر یہ جو گفتگو کے لے میں نا بہ گئے ہیں. بس آپ کو میں نے بھیج اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں. آج ہمیں دین کی ایک چھوٹا سا کام کرنے میں بڑی ہمیں تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں. آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے مراحل سے گزرے ہیں. صحابہ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی آپ مدینی کی زندگی دیکھیں گے، خدا کی اللہ گواہ ہے کہ وہ ایک جنگی کیمپ کی زندگی ہے. 70 غزایا اور سریات مدینہ میں ہوئے ہیں، اور کل آپ کی وہاں کی لائف نبوت کی 10 سال ہے. وصال سے پہلے 10 سالوں میں 70 غزوات اور سرایا. اور حیران کن بات، ادھر مدینے میں احکام نافذ ہوتے ہیں، سورہ البقرہ میں، سورہ اس میں نساء میں، سورہ مائدہ میں، وہیں کے وہیں نافذ ہوتے ہیں فوراً. آپ دیکھیں 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، 75 سال. وہاں 1 منٹ کی ڈیلے نہیں ہوئی. قرآن موجود. 75 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، ہم نے ایک دین کو نافذ کرنے کی کوئی ایک سیریس کوشش ایک بھی نہیں کی ہے تو بتائیں مجھے. ہاں، اس کو روکنے کے لیے ہم نے طاغوت کا سہارا لے کر اس کو ہر دو سے روکا ہے. اور روکا جی اب 76 پورے ہو گئے ہیں اگست میں. اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا دیکھ لیں ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. دنیا کا خوبصورت ترین ملک جہنم زار بن چکا ہے ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟
سر اس ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے بندہ کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں؟ اور اب یہ دعا کریں، اللہ سے دعا کریں اور ہم خود راہ راست پہ آ جائیں، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ سر اس پوری ہجرت میں جو ہم چیز دیکھتے ہیں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو فرد لگ گیا وہ عظیم ہو گیا، جو جس کو جانور کو ہاتھ لگایا وہ عظیم ہو گیا، وہ راستے عظیم ہو گئے، ہر چیز۔ تو ہمارا اگر ہم قرآن پہ عمل کرتے تو ہمارا کہاں مقام ہوتا ہے اس وقت؟ دیکھیں نا، وہ اسی لیے عظیم ہو گئے کہ انہوں وحی پر عمل کرنے کا حق ادا کیا، اور ہم نے وحی کو چھوڑ کر طاغوت، وہ طاغوت جو اپنی عزت کو نہیں بچا سکتا، وہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ سر ہم تو اتنے بد نصیب ہیں کہ نماز کا بھی نظام نافذ نہ ہو سکا، اور کیا ہونا تھا۔ وہ نماز کا نظام نافذ ہونے سے پہلے یاد رکھیں، ہمارا یقین تو کہ اس کی یہ حقانیت، اس دین کی حقانیت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے صرف نظام صلاۃ ٹھیک سے قائم ہو جاتا اور صحیح ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ سے، تو آج ہمارا یہ حالات نہ ہوتے۔ اچھا، اب میں آج اس کو، تاکہ کل ہم صورت شروع کر سکیں، میں نے ابھی آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں پہلے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ٹھیک ٹھیک پتہ تھا کہ میں نے اس دین کو نافذ کرنا ہے، اور مجھے اور میری امت کو کل پوری دنیا کے کفر سے لڑنا ہوگا، اور اس وقت خاص کر کیسر و کسریٰ اور روم کی یہ سلطنت تھی، اور ایرانی سلطنت، بڑی دنیا کی، ان سے مجھے لڑنا ہے۔ اس کی پیش بندی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جلدی بتائیں۔ اس کی تیاری کرنے کے لیے کہ ان سے میرا مقابلہ ہے، آپ نے کیا سب سے پہلا قدم کیا اٹھایا؟ سر ان کو خط لکھے تھے دین کی سر تبلیغ کے لیے۔ خدا کے لیے نماز کا آپ ایک منٹ 6 ہجری وہ فتح مکہ کے بعد خط لکھے ہیں، سوری صلح حدیبیہ کے بعد، آپ کیسی بات کر دیتے ہیں؟ سوال کو سمجھیں، کون سا سب سے بڑا قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا کہ تاکہ کل عسکری طور پر مقابلہ کر سکیں ان کفر کی طاقتوں کا؟ سر یہود کے قبائل سے معاہدات کیے آپ نے سب سے پہلے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سر جی کفر کے خلاف پہلے جنگیں کی، کافروں کو مٹا کے لا حول ولا یہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں ہے۔ سر نماز کا مجاہدین کو تیار کیا سر، فوج تیار کی اسلام کی۔ سب سے پہلا کام نماز کا جو قیام اس کو۔ بالکل آپ ادھر ادھر کی ہاں کر رہے ہیں، میرے سوال کو ٹھیک سمجھیں۔ کیا قدم اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تاکہ صحابہ تیار ہو جائیں عسکری طور پر مقابلہ کرنے کے لیے ان کفر کی طاقتوں کا؟ وہ تو پہلے میری بات سنیں، پہلے خدا کے لیے یہ آپ لوگوں نے سیرت کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ صحابہ، وہ قبائلی جنگیں تو ہوتی رہتی تھیں، لیکن اب مقابلہ ہونا تھا کس سے؟ بڑا منظم مقابلہ ہونا تھا روم سے، سلطنت روم سے، سلطنت ایران سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا تیاری کیسے کی؟ آپ بڑے غور سے سنیں اور خدا کے لیے پڑھیں، اور اپنے ان سارے سنی سنائی باتوں کو ٹھیک ٹھیک آرگنائز کریں۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر صحابہ کو بھیجا کہ وہ ریکی کر کے آئیں، اور 8 غزوات اور سرایا چھوٹے چھوٹے ہوئے ہیں غزوہ بدر سے پہلے، وہ سارے میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو آپ کی پالیسی یہ تھی کہ آپ نے صحابہ کو اب ٹریننگ دینی شروع کر دی، اور وہ ٹریننگ کس شکل میں تھی؟ جاؤ فلاں علاقے سے گھوم کے آؤ، دیکھ کے آؤ، مسلح کر کے بھیجا، خود آپ تشریف لے گئے، جس میں آپ نے پلان کیا، صحابہ کو بھیجا، وہ
سرایہ ہیں اور جس میں آپ خود تشریف لے گئے اس کا نام ہے سریہ. یہ 8 ہیں اور آگے پڑھ کے آئیے, میں 8 بھیجتا ہوں آپ کو, پھر کل اس پہ بات ہوگی اور پھر ہم سورہ شروع کریں گے انفال. یہ جو آج میں نے آپ کو پڑھایا ہے ذرا ٹھیک ٹھیک مجھے بتائیے, یہ چیز سیرت کے حوالے سے آپ کے لیے اہم تھی یا نہیں؟ نہیں بیٹھو, बहुत جی जरूरी سر, थी यार. بہت بہت ضروری. اہم تھی بہت. بہت اہم تھی. اچھا, اب آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی مل چکا ہے جو کچھ میں نے پڑھایا ہے, اور ان 8 سرایہ جو کل پڑھانے سے پہلے میں پڑھاؤں گا اس کے لیے میں آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیج رہا ہوں تاکہ آپ پڑھ لیں. پھر آپ کو سورہ انفال پڑھنے کا مزہ آئے گا. اس بیک گراؤنڈ میں جب سمجھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ پہلی جنگ, اس پہ جو تبصرہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ انفال میں, لاجواب ہے. یہ جو مسلمان فوجیں برباد ہو رہی ہیں یہ ان چیزوں سے روشنائی نہیں لے لی, ان سے وہ نہیں لے لی ہدایات, ان سے مجھے چاہیے 2. جی کیا کہا آپ نے؟ اچھا, اگر سرایہ اور اس پہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں جو بڑی مفصل ہے, وہ ہے ان کی کتاب, میں 1 منٹ اٹھا کے میں ذرا اس کو آپ کو پڑھ بتا دیتا ہوں, بہت زبردست کتاب ہے. سونا نہیں ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. کتاب ڈھونڈ رہے ہیں. یہ جو کتاب انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا, وہ اس کتاب میں سرایہ اور غزوات کا بہت شاندار ڈسکرپشن دیا ہوا ہے. تو میں کل انشاءاللہ صبح, لیکن یہ جو 8 غزوات اور سرایہ ہیں جو جنگ بدر سے پہلے ہوئے ہیں, وہ ہینڈ آؤٹ آپ کو آج مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک کوئی ہے سر. سوال, کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو ابھی پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. سوال تو وعلیکم. نہیں ہے لیکن ایک کمنٹ ہے. جی وہ سر. یہ کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے آپ کے لیے بھی. اب بھی فلسطین میں کل جو کام شروع ہوا ہے وہ انہوں نے عملی میدان میں قدم رکھا ہے. بس آپ سب سے دعا گزارش ہے کہ آپ سب ان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ انہوں نے ایک عملی طرف قدم اٹھایا ہے جو کہ کافی ٹائم سے مطلوب تھا. ڈیلی ان پہ مظالم ہو رہے تھے, لیکن ابھی ایک وہ عملی طرف چلیں. آپ سب سے بس گزارش ہے کہ آپ سب ان کو اپنی دعاؤں میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بالکل یہی اعلان میں کرنے والا تھا, آپ نے کر دیا. میں نے شروع میں بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ اے رب العالمین ان کو ایسی کامیابی دے جس طرح تو نے ان کو اس کا عملی قدم اٹھانے کی توفیق دی ہے, تاکہ وہ دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہوں اور کفر کو ہمیشہ کے لیے مغلوب کر دیں. سب لوگ آمین ثم آمین. آمین. سب لوگ
ہر نماز میں نہیں کہ ابھی دعائیں کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں کہ پروردگار ان کو کامیاب کر اور کفر کی ہر چال کو ناکام کر. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرن. انشاءاللہ کل تو میں ابھی آپ کو وہ بھیج رہا ہوں اور آپ اس کو پڑھ لیں, اس کو بھی پڑھیں اور پھر سوال کریں تاکہ ہم سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بہت اچھی طرح سمجھیں. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک جی اللہ.